الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد الامین خاتم النبیین حبیبنا و حبیب رب العالمین وعلی آلہ و اصحابہ و اتباعہ و ازواجہ اجمعین۔ قابل احترام بھائیوں اور عفت مآب بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس نشست میں انشاءاللہ میں 3 باتیں عرض کروں گا، بس۔ خیر الکلام ما قل و دل، بہترین کلام وہ ہے جو چھوٹا ہو، مختصر ہو اور واضح ہو پوری طرح۔ 3 باتیں عرض کروں گا، اس کے بعد یہ موقع ہوگا کہ آپ کچھ سوالات کریں تو انشاءاللہ اگر مجھے آتا ہوگا تو جواب دوں گا، نہیں آتا ہوگا تو کہہ دوں گا لا ادری، میں نہیں جانتا۔ اس لیے کہ اماموں سے ہم نے یہی سیکھا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جب نہیں جانتے تھے تو کہتے تھے مجھے لا ادری، میں نہیں جانتا، مجھے نہیں معلوم۔ اور مجھے نہیں معلوم میں بڑی حفاظت ہے، بہت حفاظت ہے، مجھے نہیں معلوم۔ اور مجھے معلوم میں بڑے خطرات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان خطرات سے محفوظ رکھے، اس لیے کہ علم کا تکبر سب سے بڑا حجاب اکبر ہے۔ تکبر کی بہت سی قسمیں ہیں، ایک علم کا تکبر ہوتا ہے، میں بہت جانتا ہوں، مجھے بہت معلومات ہیں، میں اس بات کو نہ جانوں بھلا۔ یہ کبر جو ہے بدترین کبر ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ ایک کبر اور ہوتا ہے جو اس سے بھی زیادہ بدتر ہے، وہ تقویٰ کا کبر ہے۔ یہ سمجھنا کہ یہ بیچارے کیا جانے لوگ، میں تو بہت اللہ والا ہوں، بہت خدا ترس ہوں، کیا حال ہوگا ان بیچاروں کا کل حشر کے میدان میں تو صاف نکل جاؤں گا۔ یہ کبر جو ہے یہ بدترین کبر ہے، اس کا کہیں ٹھکانہ نہیں لگتا۔ اللہ تعالیٰ اس کبر سے بھی بچائے۔ نہ تقویٰ کا کبر ہو، نہ علم کا کبر ہو، نہ کسی اور قسم کا کبر ہو، نہ دولت کا کبر ہو۔ عاجزی ہو، عاجزی، بندگی، اور خاص طور پر جب مسجد میں آئے تو اس شخص کو جو ڈرتا نہ ہو اللہ سے، اس کا داخلہ ہی ٹھیک نہیں۔ لم يدخلوها الا خائفین، اس میں وہی داخل ہوں جو اللہ سے ڈرتے ہوں، اور ڈریں گے تو اللہ تعالیٰ درجات بلند کرے گا۔ کبر کریں گے، اللہ کا خوف نہیں ہوگا تو خالی ہاتھ آئیں گے، خالی ہاتھ جائیں گے، کچھ نہیں ملے گا۔ آ بھی گئے تو کچھ نہیں ملے گا۔ تو میں پہلی دعا تو یہ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تقویٰ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں عاجزی عطا فرمائے، بندگی عطا فرمائے۔ آپ حیرت کریں گے کہ اس کائنات میں اللہ کے بعد سب سے اونچا مرتبہ کس کا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتفاق ہے نا اس بات سے؟ اگر اس میں ذرا بھی شک ہو تو ایمان خطرے میں آ جائے گا۔ اللہ کے بعد از خدا بزرگ ہوئی تو ایک قصہ مختصر قصہ یہ کہ اللہ کے بعد اگر کوئی ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا درجہ ہے۔ ان کے بارے میں 2 باتیں بتاتا ہوں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ انہیں جو معراج ہوئی وہ اتنا اونچا مرتبہ تھا، اتنا اونچا منصب تھا، اتنی بڑی نوازش تھی،
اتنی بڑی عنایت تھی اللہ کی کہ یہ مرتبہ کسی نبی کو حاصل نہیں ہوا معراج کا. غیر معمولی درجہ ہوا کہ اللہ نے اپنے پاس سے بلایا، جنت دوزخ کا نظارہ کرایا، ہر چیز دکھائی، کائنات کی سیر کرائی. کسی نبی کو یہ حاصل نہیں ہوا. لیکن عجیب و غریب بات یہ ہے کہ قرآن نے جہاں ذکر کیا ہے اس بہت بڑے منصب کا، اس بہت بڑے انعام کا، اس بہت بڑے درجے کا جہاں ذکر کیا ہے، وہاں یہ کہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑائی یہ ہے کہ جب وہاں وہ پہنچے معراج میں اور ہم نے اپنی وحی بھیجی تو معراج کرنے والے پر نہیں بھیجی، جسے معراج ہوئی تھی اس پر نہیں بھیجی. کس پر بھیجی؟ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اپنے بندے پر بھیجی. بندگی میں ان کی معراج تھی. وہ سب سے بڑے بندے تھے، عظیم ترین بندے تھے. انہوں نے جو بندگی کر دکھائی وہ ہمارے بس کی بات بھی نہیں. جو عاجزی کر دکھائی، جو بندگی کر دکھائی، وہ اللہ کے بندے تھے. چنانچہ جب معراج کا واقعہ اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے جگہ جگہ تو سب سے اونچا مرتبہ ہے نا. کیا کہتا ہے؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی راتوں رات. کس کو سیر کرائی؟ بعبدہ، اپنے بندے کو. اس بندے پر سب سے بڑا انعام جو نازل ہوا، جو دیا گیا انعام، ایک تو یہ معراج تھا، پہنچائے گئے وہاں. دوسرا سب سے بڑا انعام تھا قرآن. قرآن پاک سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے امت مسلمہ کے پاس. لیکن قرآن جب دیا گیا تو کیا کہا گیا؟ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب. وہ پاک ہے، تمام تعریفوں کا مالک ہے، تمام جمال کمال اس کے پاس ہے، جس نے اپنے بندے پر قرآن نازل کیا اپنے بندے پر. تو ہماری آپ کی بڑائی اس میں نہیں ہے کہ ہم بننے کی کوشش کریں کچھ اور اظہار کریں اپنے کبر کا، غرور کا. ہماری بڑائی یہ ہے کہ ہم بندگی کا، عاجزی کا اظہار کریں، کمزوری کا اظہار کریں، عاجزی کا اظہار کریں، گردن ڈال دیں. اس لیے سب سے زیادہ قریب بندہ، اللہ سے سب سے زیادہ قریب بندہ کون ہوتا ہے؟ جب وہ بندہ ہوتا ہے جو سجدے میں ہوتا ہے، جو اپنی پیشانی رگڑ رہا ہوتا ہے زمین پر، اس وقت وسجد واقترب، سجدہ کر اور قریب ہو جا. سب سے بڑی نعمت یہ ہے. تو میں پہلی دعا تو یہ کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم کو عاجزی عطا فرمائے، بندگی کی توفیق عطا فرمائے، کبر سے محفوظ رکھے، ان باتوں سے محفوظ رکھے. بات سمجھ میں آئی؟ اس کبر کا اظہار مختلف طریقوں سے ہوتا ہے. ان تمام چیزوں سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے. یہ تو تھی تمہید میری تقریر کی، تاکہ آپ سننے کے لیے تیار ہو جائیں. تقریر تو اب میں شروع کروں گا، لیکن یہ بات جو میں نے کہی یہ اس لیے کہی تاکہ آپ کے اندر طلب پیدا ہو جائے، سننے کا جذبہ پیدا ہو جائے. اس لیے کہ بغیر طلب کے کچھ ملتا نہیں ہے. طلب نہ ہو تو کچھ نہیں ملتا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی بندے کو کچھ نہیں دے سکتے اگر طلب نہ ہو. آپ کے چچا تھے، پڑوسی تھے، اور آپ کے بیان اور آپ کا انداز اور آپ کا خلوص، آپ کی للہیت، آپ کی دلسوزی، اس کا ذرا اندازہ کیجئے. لیکن ابو جہل نے مان کے نہیں دیا، ابو جہل نے نہیں مانا، طلب نہیں تھی. تو آپ کے اندر طلب پیدا کرنے کے لیے میں نے یہ 2-3 باتیں عرض کی. پھر دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے
کہ جو کچھ میں کہنے جا رہا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کا دل کھول دے، طلب پیدا کر دے، خواہش پیدا کرے۔ تو ہماری تاریخ بڑی سنہری تاریخ ہے، روشن تاریخ ہے۔ مصیبت یہ ہے کہ دنیا بھر کی چیزیں پڑھتے ہیں لیکن اپنی تاریخ نہیں پڑھتے، یہ مصیبت ہے۔ ان کی تاریخ پڑھتے ہیں، اپنی نہیں پڑھتے، حالانکہ اپنی تاریخ بہت روشن ہے۔ اللہ توفیق دے کہ ہم اپنی تاریخ پڑھیں، بہت روشن تاریخ ہے ہماری، اور روشن رہے گی انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ ہم نے آغاز کیا ہے اپنے کام کا ایک پہاڑی کے غار سے، یاد ہے واقعہ آپ کو؟ جبل نور میں ایک چھوٹا سا غار ہے، بہت اونچائی پر ہے، دیکھا میں نے، چڑھنا بھی آسان نہیں ہے وہاں اللہ کا ایک مخصوص بندہ، جس بندے سے زیادہ عظیم انسان آسمان کی آنکھ نے کبھی نہیں دیکھا، وہاں عبادت میں مصروف تھے۔ وہاں وحی آئی، اقرا بسم ربک الذی خلق، اور وہ پیغمبر بنائے گئے۔ انہیں جو پیغمبری ملی ہے وہ دین ہے اس مہینے کی، اسی مہینے میں بنے، اسی مہینے کی دین ہے۔ تو یہ مہینہ آپ کے لیے بہت مبارک ہے، زندگی میں اللہ نے دیا ہے تو شکر ادا کیجیے، بچ جائیے شکر سے، اتنا بڑا کرم کیا اللہ نے، یہ مہینہ دیا۔ بہت سے تھے پچھلے سال ہمارے ساتھ، سال نہیں ہیں، آپ کو پھر ملا، اللہ پھر عطا فرمائے۔ یہاں سے ہماری تاریخ شروع، اور یہاں سے تاریخ شروع ہو کر 13 سال ہم مکے میں رہے، بہت آزمائشوں میں رہے، بہت تکلیفوں میں رہے، بہت پریشانیوں میں رہے۔ اسٹرگل کی زندگی ہے اسلام کی، آزمائش کی زندگی ہے، پریشانیوں کی زندگی ہے۔ اور دعا بھی یہ کیجئے، سکون مجھ کو نہیں درکار آقا، سکون مجھ کو نہیں درکار آقا، بڑھا دیجئے میری بیتابی دل، دل کی بیتابی بڑھے، اضطراب بڑھے، بے چینی بڑھے، تڑپ بڑھے، تب آدمی کام کا ہوتا ہے۔ اور سکون سے سیدھا سادہ رہنے والا مرنجا مرنج، جو نہ کسی سے اختلاف کرے نہ کسی سے کچھ کہے، وہ کس کام کا آدمی ہے؟ اس لیے کہ شیطان اور اس کی ذریت چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے، ہر وقت گمراہ کرنے میں لگی ہوئی ہے، اور ہم میں جذبہ نہ ہو جہاد کا، جذبہ نہ ہو لڑنے کا، جذبہ نہ ہو کشاکش کا، تو کس کام کی زندگی؟ پوری زندگی مکے کی قربانیوں کی، اسٹرگل کی، کشاکش کی، جنگ کی زندگی تھی، تکلیفوں کی زندگی تھی۔ حد یہ ہے کہ 3 سال شعب ابی طالب کے تو بہت قربانیوں کے، بہت مصیبتوں کے دن تھے، مگر ہم تو ذرا سی آزمائش آتی ہے تو گھبرا جاتے ہیں، طرف سوچنے لگتے ہیں کہ کیا مصیبت ہے بھائی۔ حالانکہ آزمائشیں جو زندگی پر نہ آئیں قابل تعجب ہے۔ اللہ کا نام لیں، اللہ کا ذکر کریں، اللہ کا دین پھیلانے نکلیں، اور آزمائشیں نہ آئیں تو نہیں ہو سکتا۔ یہ نشست کیسی ہے راہ میں، تیرے ذوق سفر کو کیا ہوا؟ یہ نشست کیسی ہے راہ میں، تیرے ذوق سفر کو کیا ہوا؟ ابھی 4 کانٹے چبھے نہیں کہ ارادے سارے بدل گئے۔ سوچئے، زحمتیں بھی ہوں گی، تکلیفیں بھی ہوں گی، رمضان کا روزہ اسی کے لیے تیار کر رہا ہے آپ کو۔ تو یہ ہماری تاریخ 13 سال کی مکے میں گزری ہے۔ اس کے بعد ہم آئے مدینے، مدینے میں 10 سال ہم نے گزارے، اور وہ بھی
کوئی سال ایسا نہیں ہے، مدینے کا کوئی سال، بلا استثناء کہہ رہا ہوں، کوئی سال ایسا نہیں ہے جس میں 2-3 جنگیں نہ ہوئی ہوں کفار سے۔ کیا خیال ہے نا ایسا؟ کوئی سال ایسا نہیں ہے۔ کتنے آرام سکون سے رہ رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی کانٹا چبھا نہیں۔ اور شاید یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس لیے کہ ہم میں اتنی سکت بھی تو نہیں ہے نا۔ تو اللہ نے کہا یہ بندے بہت کمزور ہیں، ان کے ساتھ معاملہ ہلکا پھلکا رکھو۔ بہت سے لوگ یہ تمنا کرتے ہیں کاش ہم صحابہ کے دور میں ہوتے، کاش ہم صحابہ کے دور میں ہوتے، کرتے ہیں نا تمنا؟ نہیں کریں، ٹھیک کیا اللہ نے اس زمانے میں پیدا کیا، صحیح فیصلہ ہے اس کا۔ اس دور میں پیدا ہوئے ہوتے، وہ آزمائشیں سامنے آتی، پتہ نہیں ہم جم پاتے کہ نہ جم پاتے، کس کیمپ میں ہوتے کچھ پتہ نہیں۔ اس دور میں ہیں، کچھ نہیں کر رہے ہیں، مسلمان ہیں۔ اللہ کا کرم ہی کرم ہے، عنایت ہی عنایت ہے، نوازش ہی نوازش ہے، کرم ہی کرم ہے۔ مدینے میں ہم 10 سال رہے تو ہر سال کوئی نہ کوئی جنگ ہوتی رہی۔ یہ ذہن میں رکھیے، یہ ہے ہماری تاریخ۔ مگر تاریخ تو بنتی اسی طرح ہے۔ 2 قسم کے انسان دنیا میں پیدا ہوتے ہیں۔ ایک وہ سوچتے ہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، دنیا میں یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ مشکل، یہ مشکل، یہ مشکل، یہ مشکل۔ بھائی یہاں تو اتوار کی چھٹی بھی نہیں ملتی جاب میں، کیا کریں، پریشانی ہے۔ تو وہ لوگ جو یہ سوچتے ہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس میں ڈھل جائیں، ایسے لوگوں کا کوئی کارنامہ تاریخ میں نہیں۔ یہ پیدا ہونے کے لیے اور مرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، کوئی ذکر نہیں ان کا تاریخ میں۔ یہ صرف یہ سوچتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے دنیا میں، وہی ہم بھی کریں۔ صاحب یہ کر لو تو یہ بھائی اس ملک میں کہاں اجازت ہے اس کی؟ جی نہیں، کیا ہونا چاہیے؟ جو یہ ارادہ رکھیں جو قوم، وہ زندہ قوم ہوتی ہے۔ یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے۔ اگر ہمارے اسکولوں میں امریکہ کے عید کی چھٹی نہیں ہو رہی ہے تو ہونی چاہیے۔ حلال میٹ نہیں مل رہا تو ہر جگہ ملنا چاہیے۔ یہ جو لوگ سوچتے ہیں وہ تاریخ بدلتے ہیں، اور جو یوں سوچتے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، تو وہ تو مرنے ہوں زندگ، اب پیدا ہوئے مر گئے، قصہ ختم۔ تاریخ یاد رکھتی ہے ان لوگوں کو جو یہ سوچتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے۔ تو یہ تاریخ ہے ہماری۔ 10 سال یہ ہیں، 13 سال وہ ہیں، 23 سال میں 23 سال میں ایک بندے نے پورے عرب کی تاریخ بدل دی، دل بدل دیے، دماغ بدل دیے، معاشرہ بدل دیا، اخلاق بدل دیا، کردار بدل دیا، رہن سہن کا انداز بدل دیا، سوچنے سمجھنے کا انداز بدل دیا۔ کوئی چیز ایسی نہیں تھی جو نہ بدلی ہو، ہر چیز بدل دی، صرف 23 سال میں۔ ہم سوچتے ہی رہتے ہیں کہ 60 سال ہی تو ہوئے ہیں امریکہ میں آئے ہوئے۔ جی نہیں، ہم جیسے کچھ بھی ہیں، ٹوٹے پھوٹے، کچھ نہ کر سکے، ہماری کوششیں کم ہیں، اللہ کی طرف سے رحمتیں برکتیں زیادہ ہیں۔ اب امریکہ میں کوئی شہر ایسا نہیں ہے جہاں مسجد نہ ہو، 40-30 میل پر 25 میل پر مسجد مل جاتی ہے۔ مگر یاد رکھیے اس میں ہماری کمزوریاں زیادہ ہیں اور اللہ کی نوازشیں رحمتیں زیادہ ہیں۔ بہرحال جو کچھ بھی ہم کر سک رہے ہیں اس کو کم تر نہ سمجھیں، حوصلہ رکھیں اور اللہ سے مزید کی توقع رکھیں کہ اور ہمت دے اور حوصلہ دے۔ حوصلہ دینے والا، ہمت دینے والا وہی ہے۔ اب میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ 3 باتیں عرض کروں گا، ابھی ذکر نہیں آیا اس کا، اب شروع ہوتی ہیں وہ 3 باتیں۔ 3 باتیں یہ ہیں
کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو تم نے 13 سال مکے میں گزارے، 10 سال مدینے میں گزارے، اور اب جنگیں بھی لڑنی تم نے 2، ایک بدر کی جنگ اور ایک احد کی جنگ، اور اللہ کے فضل و کرم سے اور اللہ کی رحمت سے، اللہ کی نصرت سے دونوں جنگوں میں فتح بھی پائی، ٹھیک ہے نا؟ اس کو ذرا چھوڑا، ہلکا کیجئے۔ احد میں پہلے شکست بھی ہوئی تھوڑی سی، اس کا ذکر ہم نہیں کرتے، کیوں حوصلہ گھٹائیں آپ؟ فتح ہوئی آخر میں، اللہ نے فتح دی، فتح ہوئی۔ ان 2 جنگوں کی فتح کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو 3 نکاتی پروگرام دیا، 3 نکات پر مشتمل ایک پروگرام دیا، اور کہا قیامت تک اس پروگرام پر قائم رہو۔ اس پروگرام پر قائم رہو گے تو کبھی زک نہیں اٹھاؤ گے، شکست نہیں ہوگی، کبھی مٹو گے نہیں، قابل ذکر رہو گے۔ اور سوچئے تو صحیح کہ یہاں پٹ رہے ہیں، وہاں پٹ رہے ہیں، یہاں بمباری ہو رہی، وہاں مارا جا رہا ہے، یہاں مارا جا رہا ہے، اس کے باوجود میڈیا میں، وہ پرنٹ میڈیا ہو یا کوئی اور میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو یا اور ذرائع ابلاغ ہوں، تذکرہ اگر کسی کا ہے تو آپ کا، کسی کا ذکر نہیں، کسی کے دین کا ذکر نہیں، کوئی دین قابل ذکر ہے ہی نہیں آج کی میڈیا میں۔ اس دین کا ذکر ہے ہر جگہ، البتہ مخالفت میں ہے، یہ تو ہے، ذکر تو ہے، لیکن برا بھلا کہہ رہے ہیں، مٹانے کی کوشش ہو رہی ہے، اس کو کسی چیز سے جوڑ رہے ہیں، کسی برائی سے جوڑ رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ لیکن یہ ساری کوششیں جتنی بھی ہوتی ہیں یہ اللہ کی مشیت کے بغیر نہیں ہوتی۔ اللہ کی مشیت، اللہ کا ارادہ اس میں شامل ہوتا ہے، اور اللہ کا ارادہ شامل ہوتا ہے تب یہ مشن پورا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا، کہ جتنی مخالفت ہوتی ہے اتنا اسلام ابھرتا ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ چنانچہ پہلا حج جب ہوا سورہ مدثر کے نزول کے وقت، پہلا حج تھا، تو کفار مکہ نے مشورہ کیا کہ بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو ایسا کلام ہے، ایسا قرآن ہے کہ ان خیموں میں جا کر، جو حاجیوں کے خیمے لگیں گے منا میں اور یہاں وہاں مکے میں، ان میں اگر جا کے قرآن سنانا شروع کیا انہوں نے تو لوگ تو مسلمان ہو جائیں گے، بڑا اثر ہے اس قرآن میں، لہٰذا ان کو نہ جانے دو۔ کانفرنس ہوئی اور اس میں وفود بنائے گئے، وفد بنائے گئے، کسی کا سردار ابو جہل تھا، کسی کا ابو لہب تھا، کسی کا عتبہ تھا، کسی کا ولید بن مغیرہ تھا، یہ سب سردار جو تھے انہوں نے الگ الگ وفد بنائے اور کہا کہ محمد کے پہنچنے سے پہلے صلی اللہ علیہ وسلم ہم ایک ایک خیمے میں جائیں گے اور بتائیں گے لوگوں کو کہ محمد کے قریب مت جانا، یہ بڑا مؤثر کلام ہے ان کا، بڑا جادوگر ہے، یہ مت جانا قریب۔ اچھا بات سوچئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تنہا، 2 افراد، وہ بھی ڈرے سہمے، اگر جاتے بھی کسی خیمے میں تو کتنے میں جاتے؟ اکیلے آدمی 1 میں جاتے، 2 میں جاتے، قصہ ختم۔ انہوں نے وفود بنائے اور تمام خیموں میں پہنچ گئے اور ہر خیمے میں جا کر یہ کہا کہ دیکھو خبردار رہنا، یہاں ایک محمد نام کے ایک صاحب اٹھے، انہوں نے پیغمبری کا دعویٰ کیا ہے، ان کا کلام بڑا مؤثر ہے، مت سننا، جو سنتا ہے بدل جاتا ہے، جو سنتا ہے قبول کر لیتا، تم بچے رہنا، گمراہ ہیں۔ تو ایک ایک خیمے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے آپ کا پیغام پہنچایا،
ہوا نا؟ ہر خیمے میں تشویش ہو گئی، جستجو ہو گئی کہ کون ہے بھائی یہ اتنا انقلابی آدمی جس کا ایسا کلام ہے۔ تو یہاں بھی تلاش شروع ہوئی، جستجو شروع ہوئی، لوگوں نے معلوم کرنا شروع کیا دیکھیں کون ہے محمد بھائی جس کا جگہ جگہ خیمے خیمے تذکرہ ہو رہا ہے۔ تو محمد اپنا تعارف نہیں کرا سکتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اللہ نے انتظام کیا کہ ان کے ذریعے سے یہ تعارف کرایا۔ پھر یہ قبیلے جب اپنے اپنے شہروں میں واپس گئے تو ایک ایک قبیلے میں، ایک ایک شہر میں، اور حجاز کے پورے ملک میں ایک ایک شہر میں جا کے تذکرہ انہوں نے کیا کہ ہم نے وہاں یہ سنا ہے کہ پیغمبر آئے ہیں، ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور وہ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن سناتے ہیں۔ تشویش ہوئی، لوگوں کو جستجو ہوئی، کہیں سے ابو ذر آ رہے ہیں معلوم کرنے کہ بھائی قرآن سنیں گے کیا ہے، کہیں سے طفیل دوسی آ رہے ہیں، کہیں سے کوئی اور منیس آ رہے ہیں، کہیں سے کوئی اور آ رہا ہے، کوئی اور آ رہا ہے، اسلام قبول کرتے چلے جا رہے ہیں، قبیلے قبیلے اسلام پہنچ گیا۔ تو ہم بھی اپنا کلام نہیں پہنچا سکتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی میڈیا کو مقرر کیا کہ میرے بندے کمزور ہیں، وسائل نہیں ہیں ان کے پاس، تم ان کا تذکرہ کرو۔ چنانچہ بھرپور تذکرہ کیا انہوں نے، اپنا بھی نہیں کیا کبھی اتنا جتنا ہمارا تذکرہ کیا۔ یہ سب انتظامات اللہ کے، ان انتظامات کے درمیان اللہ تعالیٰ نے آپ کو 3 ہدایتیں دی ہیں، اور یہ کہا ان 3 نکات پر جب تک عمل کرتے رہو گے انشاءاللہ کامیاب رہو گے۔ پہلا، کردار سازی ہونی چاہیے، دعوی ایمان کافی نہیں ہے۔ اللہ کو اگر پہچانتے ہو تو اللہ کا حق ادا کرو، وہ ہر جگہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ جب ہر جگہ دیکھ رہا ہے تو اس کی نافرمانی یا اس کے رسول کی نافرمانی کسی کونے میں بھی مت کرو، کسی گوشے میں بھی مت کرو، کسی عمل میں مت کرو، کسی لین دین میں نہ کرو، کردار میں نہ کرو، اخلاق میں نہ کرو، لوگوں سے سلوک میں نہ کرو، نافرمانی مت کرو۔ میں نے رسول بھیجا ہے، اس کا نام ہے رحمت للعالمین، اس کے نمائندے بن کر رحمت بن کر دکھاؤ، جہاں رہو وہاں کے لیے رحمت بن جاؤ۔ لوگ آ کے مسائل پوچھیں، لوگ آ کے تعبیر خواب کی پوچھیں، لوگ آ کے مسائل پوچھیں اور یہ ذکر کریں کہ تمہارا خاندان اتنا بہترین ہے، گھریلو انتظام اتنا بہترین ہے، آئلی نظام اتنا بہترین ہے، خاندانی نظام اتنا بہترین ہے، تمہارا کردار یہ کہاں سے پیدا ہوا ہے بھائی؟ ہم تو یہاں بے شرمی، بے حیائی اور بے فطری کاموں میں لگے ہوئے ہیں اور اسی کو پاس کر رہے ہیں، اسی میں چکروں میں لگے ہوئے ہیں۔ تم اتنے اچھے کردار کے لوگ، اتنے اچھے خاندان کے لوگ، اتنے اچھے گھریلو تعلقات، خوشگوار تعلقات، خوشگوار ازدواجی زندگی، یہ کیسے ہوئی تم؟ تو مصر کی جیل میں ایک نوجوان سے پوچھا تھا 2 جیل والوں نے، اور یہ کہا تھا کہ نوجوان بڑا پرکشش ہے، بڑا حسین ہے، اتنا حسن کہاں سے ملا تجھے؟ تیرے کردار میں اتنی رعنائی اور اتنی کشش کہاں سے آئی؟ انا نراک من المحسنین، ہم تو آپ کو بڑا حسن والا پا رہے ہیں، حسین ترین کردار ہے آپ کا، آپ ہی ہمارا مسئلہ حل کر سکتے ہیں، خواب کی تعبیر بتا دیجیے، کوئی اور نہیں بتا سکتا جیل میں آپ کے علاوہ۔ اس ملک کے لوگ آپ کو دیکھتے اور یہ کہتے کہ آپ کا اتنا اچھا کردار، اتنے اچھے گھریلو تعلقات، اتنا اچھا خاندانی ازدواجی زندگی، یہ کہاں سے ملی آپ کو؟ ہمارے پاس تو نہیں ہے، ہم تو خاندانی نظام تباہ کر چکے ہیں، شیرازہ بکھر چکا ہے ہمارے خاندانوں کا، بے شرمی بے حیائی میں زندگی گزار رہے ہیں، شادی کے بغیر ساتھ رہتے ہیں، برا بھی نہیں سمجھتے اسے، اور گئے بنے ہوئے ہیں، کچھ بنے ہوئے ہیں، کچھ بنے ہوئے ہیں، سب ٹھیک ٹھاک ہیں۔ اور آپ جواب میں کہتے، وہ جواب دیتے جو یوسف علیہ السلام نے دیا تھا کہ بھائیوں میرے کردار میں جو حسن آپ دیکھ رہے ہیں، میرے کردار میں جو بلندی دیکھ رہے ہیں، وہ میرا کام نہیں ہے، میرا کمال نہیں ہے،
واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب، میں نے اتباع کی ابراہیم کی، اسحاق کی، یعقوب کی، ان کے دین کو اپنایا ہے میں نے، اس لیے یہ ہے کردار میرا، ان کے دین کی برکت ہے۔ اور آپ بھی یہاں کے لوگوں کو یہ جواب دیتے کہ یہ برکت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی، ہم نے ان کے دین کو اپنایا ہے اس لیے یہ کردار پیدا ہوا ہے، ہمارا کارنامہ نہیں ہے۔ تو یہ پہلی بات ہے کہ کردار بناؤ اپنا، اس ملک میں رہو تو کردار کے ساتھ رہو، اخلاق کے ساتھ رہو، کریکٹر کے ساتھ رہو۔ زندگی اتقوا اللہ حق تقاتی، اللہ کو مانا ہے تو اس سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور ایمان لانے کے لمحے سے لے کر مرتے دم تک اسلام پر قائم رہو، تمہیں دیکھ کر لوگ اسلام کو سمجھیں، اسلام کو سیکھیں۔ یہ نہیں کہ آپ جواب یہ دیں کہ مجھے نہ دیکھو بھائی، مجھے دیکھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، قرآن کو دیکھو جا کے، حدیث کو دیکھو جا کے، ایسا کہنا نہ پڑے، بلکہ مجھے دیکھیں تو دیکھیں کہ بھئی کوئی بات تو ہے، کوئی کردار تو ہے، کوئی اخلاق تو ہے، کوئی سلوک تو ہے۔ اور یہ کردار کیسے پیدا ہوا، یہ سوال پیدا ہو۔ تو یہ پہلی بات ہے۔ اور اس وقت دنیا میں جس چیز کی کمی ہے وہ صرف کردار ہے۔ آج کی یہ جو سوسائٹی ہے انسانوں کی جو بس رہی ہے مختلف ملکوں میں، اس کی پیشانی پر اگر کوئی ہیڈنگ لگائیں آپ، کون لوگ ہیں یہ، تو سب سے بڑا ہیڈنگ لگے گا منافقت کا، لگے گا نا۔ جس دین کو لوگ اپنا رہے ہیں منافق ہیں، اس میں کثرت ہے ان کی۔ اور آپ تعجب نہ کریں، ہم بہت اچھے ہیں سب سے، اس لیے کہ اس وقت اگر پوری دنیا کو آپ چیلنج کریں کہ جیسے خدا ترس لوگ، اللہ سے ڈرنے والے متقی لوگ مسلمانوں میں ہیں، اس کی ٹکر کے لاؤ، تو کسی کے پاس نہیں۔ یہ اپنی جگہ ہے، ہندوستان ہو، پاکستان ہو، عرب ہو، کہیں ہو، کسی ملک کا ذکر ہو، جتنے خدا ترس لوگ آپ کے پاس ہیں کسی کے پاس نہیں۔ اور نوجوانوں کا حال تو یہ ہے کہ اس ملک میں ہو یا جرمن میں ہو یا جاپان میں ہو، یہود ہوں یا نصارہ ہوں یا ہندو ہوں یا بدھ ہوں، کوئی بھی ہو، ہر ملک کے ہر ملت کے نوجوان اپنے دین سے بیزار ہیں، منکرین خدا پیدا ہو رہے ہیں، دہریہ پیدا ہو رہے ہیں، دین بیزار پیدا ہو رہے ہیں ہر امت میں۔ 60 سال 67 سال ہو گئے ہندوستان کو آزاد ہوئے، بہت کوشش کر رہی ہے گورنمنٹ، ہندو بھی بہت کوشش کر رہے ہیں، نئے نئے مندر بنا رہے ہیں، خوبصورت بنا رہے ہیں، لیکن نوجوان نہیں جا رہا ہے، اسے یقین نہیں، بیزار ہے اپنے مذہب سے۔ اور یہی حال یہاں ہے، یہاں کا نوجوان بھی بیزار ہے اپنے دین سے۔ چرچ غیر آباد ہو رہے ہیں، لوگ نہیں آ رہے ہیں، اس میں نوجوان نہیں آ رہا ہے، اسے یقین نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، چنانچہ چرچ بک رہے ہیں، نہیں چل پا رہا ہے بھائی بند کرو، نہیں چل پا رہا وہ فروخت کر دو۔ اچھا، اسی ملک کا حال یہ نہیں ہے، پوری دنیا کا حال یہی ہے، وہ ہندو ہوں، بدھ مت کے لوگ ہوں۔ آسٹریلیا ہم گئے تھے، سب سے بڑا قبرستان ان کا تھا جو خدا بیزار لوگ تھے۔ آسٹریلیا ہم دیکھنے گئے قبرستان، تو ایک عیسائیوں کا تھا، ایک مسلمانوں کا تھا، ایک خدا بیزار لوگوں کا تھا، وہ سب سے بڑا تھا۔ یہ دنیا کا حال ہے اس وقت۔ واحد مسلمان ملت ہے امت مسلمہ، جس کے نوجوان نسل، وہ لڑکیاں ہوں یا لڑکے، دین کی طرف آ رہے ہیں اور ہم سے اچھے دیندار ثابت ہو رہے ہیں، ہم سے زیادہ اچھے انداز میں دین کو پیش کر رہے ہیں۔ ذوق ہے، ایک شوق ہے،
ایک ولولہ ہے۔ شکر ادا کیجیے اللہ تعالیٰ کا کہ آپ کی نسل، آپ کے نوجوان، لڑکیاں اسکارف کے لیے جنگ کر رہی ہیں، مقدمے لڑ رہی ہیں۔ عائشہ اور امینہ کا قصہ سنا ہوگا آپ نے، لندن کا مقدمہ لڑا انہوں نے، لاہور کی 2 لڑکیاں تھیں، کامیاب ہوئی مقدمے میں کہ اسکارف باندھ کے آئیں گے، ہم اسکارف کے بغیر نہیں آئیں گے۔ فناس میں بھی یہی واقعہ ہوا، وہ بھی پڑھا ہوگا آپ نے۔ اور خود مصر میں جو ہوا، حالانکہ مصر کی مفتی نے فتویٰ دیا کہ صاحب کوئی ضروری نہیں کہ چادر ہو پردہ ہو، لڑکیوں نے جلوس نکالا اور کہا مفتی صاحب آپ اپنی یہ بات کہ پردے کی ضرورت نہیں ہے، یہ فتویٰ اپنی لڑکیوں کو دیجیے، ہم اسلام کی لڑکیاں ہیں، آپ کی نہیں ہیں، ہم پر اسلام کا قانون نافذ ہوگا۔ تو یہ کردار آج نوجوانوں میں بھی ہے، لڑکیوں میں بھی ہے، لڑکوں میں بھی ہے، اور لڑکیاں اور آگے آ رہی ہیں ماشاءاللہ۔ صرف یہی نہیں کہ دینی تعلیم کا مسئلہ یہ ہے، دنیاوی تعلیم میں بھی وہ فرسٹ ڈویژن میں زیادہ آ رہی ہیں، اور ہر ملک کا حال یہی۔ اور جب یہ صنف نازک، جسے نازک ہم کہتے ہیں نا، اس پر رحم زیادہ آتا ہے اللہ کو، کمزور ہے نا، یہ جب دین کے معاملے میں آگے آتی ہیں اور دین کے میدان میں آتی ہیں تو اللہ کی طرف سے نصرت بہت زیادہ آتی ہے۔ اللہ کا فرض ہے، شکر ہے، ان کے درس قرآن کے حلقے قائم ہو رہے ہیں، درس قرآن ہو رہا ہے، قرآن فہمی ہو رہی ہے، خواتین میں ہو رہی ہے، جگہ جگہ ہو رہی ہے۔ مرد پیچھے رہ جاتے ہیں، خواتین کا قرآن ختم ہو جاتا ہے رمضان میں، ان کا مکمل ہو جاتا ہے، اس کا رہ جاتا ہے۔ تو اللہ کا فضل ہے کہ مسلمان متوجہ ہیں، لیکن ابھی بہت کام کرنا ہے، اس لیے کہ یہ جو نماز پڑھنے والے لوگ نظر آتے ہیں آپ کو 25% ہوں گے، اور رعایت کروں 30 کر لیجیے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ وہ جو نہیں آ رہے ہیں وہ ان کو کون لائے گا؟ آپ نہیں لا سکتے، اس لیے کہ آپ کو فرصت کہاں ہے، آپ تو آپس میں لڑتے ہیں جھگڑتے ہیں، ان سے کچھ نہیں کہتے جا کے کہ جو نہیں آ رہا ہے، نہیں آ رہا نہیں آئے، بھاڑ میں جائے۔ جو آ رہے ہیں ان سے آستینیں چڑھا کے لڑ رہے ہیں کہ یوں کیوں ہوا اور یوں کیوں ہوا، اور ہاتھ یہاں کیوں باندھے، اور فلاں کیوں نہیں کیا، فلاں کیوں نہیں کیا، اور خواتین کو کیوں یہاں بٹھایا، اور خواتین کو کیوں وہاں لے گئے، اور نوجوانوں کو کیوں موقع دے رہے ہیں۔ ارے بھائی، جو دین کی طرف آئے گا اسی کو تو موقع دیں گے، سب کو موقع دیجیے۔ اور یاد رکھیے کہ اگر خواتین گھر میں نہ بدلیں، اسلام نہ لائیں اور اسلام کی ورکر نہ بنیں تو آپ کا گھر دین کا مدرسہ نہیں بن سکتا۔ اپنے گھروں کا اگر دین کا مدرسہ بنانا چاہتے ہیں تو لازمی ہے یہ بات کہ انہیں دین کی تعلیم کے مواقع فراہم کیجیے، دین سیکھنے کا موقع دیجیے، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑنے کے بجائے کشادہ دل ہو جائیے، برداشت کیجیے سب کو۔ بہرحال میں نے عرض کیا کہ کردار سب سے پہلی چیز ہے جو پیدا کرنے کی ضرورت ہے، نمبر 1۔ دوسری چیز ہے، پہلا پوائنٹ تو ہو گیا نا، یاد رہے گا انشاءاللہ۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے قرآن کا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اے مسلمانوں سب مل کر اللہ کے دین کی رسی کو مضبوط پکڑ لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقہ فرقہ نہ بنو، گروہ گروہ نہ بنو، جماعتوں میں نہ تبدیل ہو، تعصب میں مبتلا نہ ہو ایک دوسرے کے، ایک دوسرے کو برا بلا نہ کہو، سب مل کر ایک امت بن جاؤ۔ اور وہ بن سکتے ہیں قرآن کی بنیاد، سنت کی بنیاد، فقہوں کی بنیاد پر نہیں بن سکتے۔ فقہ تو آپ کو پھاڑیں گے، برداشت کرو فقہوں کو،
اور دیکھیے بہت سی چیزوں کو ہم برداشت کرتے ہیں، کرنا چاہیے۔ اصولی بات یہ ذہن میں رکھیے کہ سور کا گوشت حرام ہے، ٹھیک ہے، بکرے کا گوشت حلال ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ اصول ہے۔ اس اصول میں امت کے درمیان دنیا کے کسی حصے میں چلے جائیے اختلاف نہیں ہے، یا ہے کوئی اختلاف نہیں۔ البتہ اختلاف کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ ذیل میں آ کے نیچے آ کے پیدا ہوتا ہے۔ اختلاف یہاں پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے عزیر صاحب کے فرض کیجیے 4 بیٹے ہیں، تو وہ اپنی امی سے کہہ رہے ہیں کہ بکرے کا گوشت آیا تو ہے لیکن مجھے تو قیمہ پسند ہے۔ دوسرا کہتا ہے صاحب مجھے تو کباب پسند ہے۔ تیسرا کہتا نہیں شوروا پسند ہے، اس میں آلو ڈال دیجیے۔ 5واں کہتا ہے کہ نہیں ساگ اگر ڈال دیں تو اچھا رہے گا۔ سب جائز ہے کہ نہیں؟ صحیح بتائیے آپ، سب صحیح ہے؟ ساگ مانگنے والے کی بھی بات گنجائش ہے، اس لیے کہ اصول میں ہم متحد ہیں۔ گوشت بکرے ہی کا آئے گا، کسی اور ہاتھی واتی کا نہیں آئے گا۔ حلال گوشت میں اتنی ترکیبیں میں نے بتائیں۔ دین ایک ہے، ہم نماز پڑھیں گے صرف اللہ کی، سجدہ کریں گے صرف اللہ کو، رخ کریں گے صرف قبلہ کی طرف، نماز میں پڑھیں گے صرف قرآن، کسی کتاب کو نہیں پڑھیں گے، کتنی بھی بڑی کتاب ہو۔ اصول میں ہمارے درمیان کوئی اختلاف نہیں، اصول سب ایک ہے۔ مغرب کی 3 رکعتیں پڑھیں گے، عشاء کی 4 رکعتیں پڑھیں گے۔ کبھی آپ نے دیکھا کسی جگہ کسی ملک میں کہ 3.5 رکعتیں ہوتے ہوں مغرب کی؟ نہیں ہوتی، 4 بھی نہیں ہوتی، 3 ہی ہوں گے۔ اصول میں ہمارا درمیان کوئی اختلاف کسی میں نہیں۔ سارا اختلاف جو ہے وہ فقہی اور ذیلی مسائل میں ہے، اور ذیلی مسائل میں جو اختلاف ہے اس کو برداشت کرنے کی ہمت پیدا کیجیے۔ اس لیے کہ امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کا اختلاف تھا نا، تو کیا ایک دوسرے کو برداشت نہیں کیا؟ کوئی فجر کی نماز امام احمد بن حنبل کی ایسی نہیں ہوئی ہے جس میں فجر کی نماز کے بعد انہوں نے امام شافعی کے لیے دعا نہ کی ہو۔ سوچیے، ان کا بیٹا کہتا ہے امام حنبل کہ میں نے امام صاحب سے پوچھا، اپنے والد سے پوچھا کہ روزانہ آپ دعا کرتے ہیں امام شافعی کے لیے، ان کی کوششوں کو کون ہے یہ؟ کوئی ہمارے دادا تھے کیا؟ پردادا تھے؟ کہا نہیں، یہ بہت بڑے امام تھے، مجھ سے بھی بڑے امام تھے، حالانکہ ان کا مسلک الگ ہے، ان کا مسلک الگ ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ گئے، ایک دن قبر پر گزر ہوا امام ابو حنیفہ کے، فجر کا وقت تھا۔ تو شافعیوں کا مسلک یہ ہے کہ وہ فجر کی نماز میں دعائے قنوت پڑھتے ہیں۔ آپ تراویح اس میں پڑھتے ہیں نا، وطروں میں، حنفی وطروں میں پڑھتے ہیں، شافعی لوگ ہاتھ اٹھا کر فجر کی نماز کی دوسری رکعت میں دعائے قنوت پڑھتے ہیں۔ تو امام شافعی نے وہاں نماز پڑھائی امام ابو حنیفہ کی قبر کے قریب، وہاں نماز پڑھائی، تو اس دن فجر کی نماز میں دعا قنوت نہیں پڑھی انہوں نے۔ شاگردوں نے پوچھا امام صاحب کیا ہوا آج؟ آپ نے دعا قنوت نہیں پڑھی، بھول گئے کیا ہوا؟ کہا نہیں بھولا نہیں ہوں، صاحب قبر سے شرم آ رہی تھی، یہ مجھ سے بڑے امام تھے۔ ان کا مسلک یہ ہے کہ فجر کی نماز میں دعا قنوت نہ پڑھا جائے۔ تو ان کے قریب کھڑے ہو کر مجھے شرم آئی کہ میں اپنا مسلک اتنی رعایت کرتے تھے ایک دوسرے کی، ہم اسی پر لڑے مر رہے ہیں۔ ارے بھائی یہ بھی امام تھے، وہ بھی امام تھے، 10 مرتبہ پیدا ہونے کے بعد، 10 مرتبہ مرنے کے بعد پھر پیدا ہو جاؤ، امام شافعی کے خاک کے برابر نہیں ہو سکتے؟ تم کون ہو پھر اعتراض کرنے والے؟ کیا حیثیت تمہاری؟ 2 حدیثیں پڑھ لیں، اردو میں پڑھ لیں، انگریزی میں پڑھ لیں، سچا ہم بھی عالم ہو گئے؟ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا ایٹم یہ ہے کہ اتحاد امت بہت ضروری ہے۔
امت میں اتحاد ہونا چاہیے. ایک امت ہیں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہ اتحاد پیدا نہیں ہوگا تو اسی طرح پستے رہیں گے، مار کھاتے رہیں گے. وجہ یہ ہے کہ پستی کو 350 سال ہو گئے زوال کو، اور زوال میں جو امتیں ہوتی ہیں ان کا ذہن بہت نیرو ہوتا ہے، بہت محدود ہوتا ہے، تنگ ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑا کرتے ہیں. کریں کیا؟ گھر سے نکل نہیں سکتے، بڑے مقابلے سامنے نہیں ہیں، بڑے مقابلوں کے لیے دوسروں کو چھوڑ دیا ہم نے. اب وہ مقابلے جب رہے نہیں تو آپسی میں کریں گے، خواہش تو پوری کریں گے لڑنے کی. اس لیے کہ آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ پیدا کر رہا تھا، فرشتوں نے یہی تو کہا تھا کہ اس امت کو پیدا کر رہے ہیں آپ، اس مخلوق کو، لیفسدوا فی الارض، زمین میں فساد پھیلائیں گے، لڑیں گے جھگڑیں گے. تو لڑائی جھگڑا تمہاری فطرت میں ہے. بڑا موقع نہیں ملے گا، قوموں سے جنگ کا موقع نہیں ملے گا، قوموں تک اتحاد کرنے کی بات نہیں بنے گی، تو چھوٹی چھوٹی جنگیں کریں گے، یہی ہوگا. لیکن نکلیں اس سے، بڑا منصب سامنے رکھیں، اس لیے کہ بہت جلد آپ کو دنیا کی امامت سنبھالنا ہے انشاءاللہ. دور آ رہا ہے، اس کی تیاری کریں. یہ مسجدوں کی آبادی میں جو اللہ تعالیٰ اتنی برکت دے رہا ہے بے وجہ نہیں ہے، کہیں اور ڈور ہل رہی ہے، مسئلہ کچھ اور ہے. اللہ کچھ دینے والا ہے. اب جو حصہ دار بن سکے گا اس میں بنے گا، جو نہیں بن سکے گا وہ لڑتا رہے گا، جھگڑے پھیلاتا رہے گا آپس میں. امت میں اتحاد بہت ضروری ہے، اتحاد کی قوت ہوتی ہے. اتحاد نہ ہونے کے نتیجے میں 56 سے زیادہ آزاد حکومتیں ہماری، کوئی وزن نہیں، کوئی آواز نہیں، کوئی صدا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں. کیوں؟ اتحاد نہیں، اتفاق نہیں. ایک مسجد آباد ہوتی، اسی میں لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں آپس میں چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں. ختم کیجئے اسے. مسجد میں جو آ رہا ہے اسے آنے دیجئے، وہ عورت ہو یا مرد، جو آ رہا آنے دیجئے. اور یہاں آئیں گے تبھی تو سیکھیں گے نا، سیکھیں گے کہاں سے؟ یہاں آئے گا تو سیکھے گا. یہاں آئے تو محبت سے پیار سے سکھائیے. اور اگر کوئی ذرا زیادہ گڑبڑ ہے تو روحانی طور پر بیمار ہے نا، وہ تو بیمار کو دوا پلاتے ہیں تو مار مار کے پلاتے ہیں کیا؟ محبت سے پلاتے ہیں نا. بیمار سے تو محبت بڑھ جاتی ہے، بیمار پر تو ترس زیادہ آتا ہے. اگر کوئی زیادہ بگڑا ہوا آدمی آ جائے یا کوئی خاتون آ جائے تو اس کے ساتھ اور نرمی برتی ہے، اور سلوک کیجیے. اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر نرمی کی ہے، برداشت کیا ہے، تحمل سے کام لیا ہے اور سمجھایا ہے. ایک صاحب آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں ایمان لانا چاہتا ہوں مگر 3 بڑے بڑے گناہ کرتا ہوں، میں سب نہیں چھوڑ سکتا، آپ کی خاطر ایک چھوڑ دوں گا کوئی. پوچھا کہ میں کیا؟ کہ میں شراب پیتا ہوں، بدکاریاں کرتا ہوں، جھوٹ بھی بولتا ہوں، کوئی ہے کہ آپ کی خاطر چھوڑ دوں گا؟ مجھ سے اگر وہ کہتا تو میں کہتا کم وقت، جب تو گناہ ہی نہیں چھوڑے گا تو اسلام لانے سے فائدہ کیا؟ میں تو یہی کہتا نا، یا مجھے سے لوگ یہی کہتے. آج کے دور میں تو اس سے بھی زیادہ برے انداز سے بھگا دیتے. اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے تم اسلام قبول کرو، جھوٹ مت بولنا. بس اس نے قبول کر لیا. اس نے رات کو جب شراب کا وقت آیا تو اس نے سوچا کہ میں نے وعدہ کیا اللہ کے رسول سے کہ جھوٹ نہیں بولوں گا، کل صبح میں جب پوچھیں گے تو میں کیا جواب دوں گا؟ جھوٹ تو بولوں گا نہیں، یہ کہوں گا میں نے شراب پی ہے، اور درے لگیں گے، کوڑے لگیں گے نا. تو شراب چھوٹ گئی اس کی. بدکاری کرنے کا ارادہ کیا تو اس نے کہا مجھے تو رجم ہو جائے گا، جھوٹ تو بولوں گا نہیں. تو حکمت سیکھیے رسول سے، اور حکمت کے علاوہ بیماروں کو، کمزوروں کو، گناہ گاروں کو، خطا کاروں کو بلانے کی کوشش کیجیے. زیادہ سے زیادہ مسجد میں لوگوں کو لائیے. ان سے لڑنے کے بجائے درد سوزی، دل سوزی سے کام کیجیے، انہیں سمجھانے کی کوشش کیجیے. اگر خراب ہیں
گناہ گار ہیں تو مریض ہیں، روحانی مریض ہیں، ان کے ساتھ اور ہمدردی کیجیے اور غمگساری کیجیے، انشاءاللہ مایوس نہ ہو، ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ اتحاد امت میں بہت ضروری ہے۔ اس میں اچھا بات یہ ہے کہ جو اختلافات ہیں بھی ہمارے ائمہ کے، عجیب و غریب بات یہ ہے کہ وہ ایک ہی حدیث ہے، فرض کیجئے، یا ایک ہی ہدایت ہے رسول کی، اس سے بعض صحابہ نے کچھ سمجھا، بعض صحابہ نے کچھ سمجھا، ایک صحابی نے ایک بات سمجھی، دوسرے صحابی نے دوسری بات سمجھی۔ مثلاً یہ سوچئے، مثال دیتا ہوں، ایک زیادہ نہیں دوں گا اس مثالیں اس لیے کہ وقت کم زیادہ ہو گیا، تھک بھی گئے ہوں گے آپ۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھائی تھی جبریل امین نے ایک مرتبہ، آپ کو سب کو معلوم ہے۔ ظہر کی نماز پڑھائی اول وقت میں، ظہر کی نماز پڑھائی آخر وقت میں، اور بتایا کہ یہاں سے یہاں تک ظہر کا وقت ہے۔ جبریل امین نے پڑھائی ہے نا، سب مانتے ہیں اسے، کسی کا اختلاف نہیں۔ اس حدیث، یہ ترمذی کی حدیث ہے، سب مانتے ہیں۔ تو سلفی لوگ اور اہل حدیث لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی نفل پڑھ رہا ہو، تراویح پڑھ رہا ہو، اور آپ اس کے پیچھے فرضوں کی نیت باندھ لیں تو آپ کی نماز ہو جائے گی، فرض ادا ہو جائیں گے، اور گویا جماعت سے پڑھ لیے فرض آپ نے۔ اس لیے دلیل ان کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا تھا کہ جاؤ محمد کو نماز پڑھاؤ، بھیجا تھا نا۔ جبریل امین تو فرشتہ ہے، ان پر تو نماز فرض نہیں۔ جب نماز فرض نہیں ہے، انہوں نے نماز پڑھی تو نفل کی نیت باندھی ہوگی۔ جب نفل کی نیت باندھی تھی جبریل امین نے اور ان کے پیچھے نماز پڑھی فرضوں کی نیت باندھ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو نماز ہو گئی کہ نہیں؟ دلیل صحیح ہے غلط؟ صحیح ہے، حق ہے ان کو یہ کہنے کا، ٹھیک ہے۔ حنفی مسلک والے یہ کہتے ہیں کہ تم ٹھیک کہتے ہو بھائی، جبریل امین پر نماز فرض نہیں ہے، وہ نفل کی نیت باندھ دیں گے، لیکن میں یہ عرض کرتا ہوں، حنفی کہتے ہیں کہ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ بے شک جبریل امین پر نماز فرض تو نہیں ہے، لیکن جب اللہ نے آرڈر دے کر بھیجا کہ جاؤ محمد کو نماز پڑھاؤ، تو اس آرڈر سے فرض ہو گئی یا نہیں؟ لہذا فرضوں کے پیچھے فرض کی نیت ہوئی۔ حدیث ایک ہی ہے، اس کو انہوں نے اس طرح سمجھا، اس کو انہوں نے اس طرح سمجھا، کسے غلط کہیں گے آپ؟ کیا ہمت ہے آپ کی کسی کو غلط کہیں؟ دونوں نبی کی سنت پر عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس لیے گنجائش جو ہے فقہ میں، اس گنجائش کو باقی رکھیے۔ وہ گنجائش باقی نہیں رہے گی تو آپ پریشان ہو جائیں گے، مسئلہ کے تو الگ الگ ہوں گے۔ میں نے بہت اچھی مثال دی وہ بکرے کے گوشت کی کہ یہ فرق تو ہوگا بھائی، ذیل میں آ کے فرق تو ہوگا، ہاتھ یہاں باندھیں یہاں باندھیں، یوں اٹھائیں وغیرہ وغیرہ، لیکن سب ضمنی باتیں ہیں، اصولی باتیں جتنی ہیں اس میں ہم سب کا اتفاق ہے۔ سجدہ کسی اور کے آگے ہرگز نہیں کریں گے، قرآن کے سوا کچھ نہیں پڑھیں گے، قبلے کی طرف رخ کریں گے، نماز اللہ کی پڑھیں گے، یہ سب باتیں اصولی ہیں، لیکن ذیلی باتوں میں اختلاف۔ دو باتیں ہوئیں، پہلی بات کیا ہوئی؟ کردار سازی، دوسری بات امت میں اتحاد۔ اب وقت زیادہ ہو گیا اس لیے اتحاد پر کچھ باتیں اور بھی کہنی تھیں، مگر خیر یہیں ختم کرتے ہیں اسے۔ تیسری بات یہ ہے وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ، ایک امت، ایک جماعت ہونی چاہیے جو مسلسل دعوت کا کام کرے، یدعون الی الخیر، خیر کی طرف بلائے۔ خیر بھلائی کے کاموں کہتے ہیں، الخیر بھلائی کے سارے کام، جنس ہے، الف لام جنسی، اور سارے خیر کا مجموعہ اسلام ہے، اسلام کی طرف دعوت دو لوگوں کو۔ لیکن اسلام کی طرف جو دعوت ہے اس میں ایک بات یاد رکھیے، جب اس منصب پر بٹھایا ہے امت مسلمہ کو تو صرف دعوت کا لفظ استعمال نہیں کیا وہاں، کیا کہا؟
تامرون بالمعروف و تنہون عن المنکر، تمہارا مقام یہ ہے کہ بائی آرڈر نیکیوں کو پھیلاؤ گے اور بائی آرڈر روکو گے۔ اصل مقام تمہارا یہ ہے کہ تمہارے پاس اقتدار ہونا چاہیے، اختیار ہونا چاہیے، اور تم آپس میں لڑتے رہو گے، جھگڑتے رہو گے تو اتحاد نہیں ہوگا، قوت کہاں سے آئے گی؟ کس سے لڑو گے؟ لوگ وہ لقمہ تر سمجھ کے تمہیں ادھر سے ادھر گھماتے پھریں گے۔ تو بات یہ ہے کہ دعوت کا کام بہت ضروری ہے۔ خود دعوت کا کام مسلمانوں میں بھی ضروری ہے، اس لیے کہ میں نے عرض کیا کہ 70% لوگ وہ ہیں جو نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، جمعے میں آ جاتے ہیں، عید میں آ جاتے ہیں، ان کو کون لائے گا؟ ان کے لیے فرصت نکالیے، اور یہ آپس میں لڑنے کی جو وقت ہے نا، یہ قوت ہے اور توانائی ہے، اسے ریزرو کر لیجئے، محفوظ کر لیجئے، اس کو وہاں صرف کیجئے، دوسروں کے پاس پہنچیے، انہیں بتائیے، یہاں کے گوروں کے پاس، یہاں کے باشندوں کے پاس پہنچیے، انہیں اسلام بتائیے۔ ان میں بڑے سادہ لوگ ہیں، سعید روحیں بھی ہیں ان میں، آپ پہنچے نہیں، پہنچیں گے تو اس میں سے بھی ملیں گے لوگ۔ اور یہ سچی بات ہے کہ یہ جو اسلام لائیں گے اس ملک میں تو یہ ہم سے اچھے مسلمان ثابت ہوں گے، یہ شعوری اسلام ہوگا ان کا، اور یہ شعوری اسلام بھی ہوگا، اور پھر اس ملک کے رہنے والے ہوں گے، یہ قوت بنے گی آپ کی۔ اور اس ملک کے رہنے والے ایک اکثریت اگر مسلمانوں کی ہو جائے تو آپ کتنے طاقتور ہو جائیں گے، بائی آرڈر آپ حکم دیں گے برائیوں کا، پھر کوئی نہیں پاس کر سکے گا غلط کام، غلط محاورہ، غلط قانون پاس نہیں ہو سکے گا، طاقت ہوگی آپ کے پاس، اختیار ہوگا آپ کے پاس۔ یہ 3 باتیں پھر دہرا لیجئے، اور تقریر وہی کامیاب ہوتی ہے جو یاد ہو جائے۔ 3 باتیں یاد رہیں گی آپ کو: کردار، اتحاد اور دعوت الی الخیر، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ یہ 3 کام کریں، یہ 3 کام کریں گے آپ انشاءاللہ اس ملک میں بھی کامیاب ہوں گے، ہر ملک میں کامیاب ہوں گے، ہر جگہ کامیاب ہوں گے۔ جب تک امت ان 3 باتوں پر عمل کرتی رہی بہت کامیاب رہی، ان 3 باتوں کو چھوڑ دیا پیچھے آ گئے، زوال پذیر ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا بھائی، آپ نے حد کر دی، بہت دیر تک میری باتیں سنتے رہے صبر کے ساتھ، ماشاءاللہ 1 گھنٹہ تو ہوا ہوگا، ہاں نہیں اب میرا خیال ہے کچھ پوچھ پاچھ لیجیے کوئی بات